مجھے بات کرنے کیا بات کروں؟ جہاں بادشاہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جھوٹ کبھی نہیں بولتے. مجاہدوں کان کھل کے سنو تمہاری سمجھ کے صرف بم چلانا جہاد نہیں. جھوٹ بولنا, دھوکہ کرنا, دھڑا کرنا, شرابی اور پالیسی کرنا, یہ سارا تمہارا جو ہے وہ غم چیز ہے. عبادت میں کوتاہی کرنا, دین دین میں بےمانی کرنا, ان سب چیزوں میں صاف ہو کے جب اللہ کے سامنے جان پیش کرو گے تو تمہاری جان کی قیمت جنت ہوگی. ورنہ اگر کوئی جذبہ ہوا تو سن لو ان 3 شخصوں کا واقعہ جو اللہ کے سامنے آئیں گے ان کے اندر کاری عالم بھی ہوگا, ان میں صحیح بھی ہوگا, ان میں شہید بھی ہوگا. وہ بہت اپنی شوق کے لیے ہوگا یا اپنی ذاتی مقصد کے لیے ہوگا. دونوں کو منہ کے بل چھٹی جگیر کے جنم بنایا جائے گا. سمجھے سمجھ بھائی ہمیں پرانی میں بکے اتنا نہیں رہے پاس مسو بنا پہل کر دیا. سوچنے کا کام کیا, یہ لوگ جھوٹ نہیں بولتے. آج کے لیے سیاست کا نام ہے جھوٹ. آج جب سیاست کرتے ہیں جھوٹ کو یہ سب جائے. یہ مولیوں میں آ گیا. مولیوں کو کہا تو مدد پیغام کا اگر عالم کہ بابر آج کرتا آٹھنا دبائے آج اس ہوئی شروع ہو گئی. اپنے آپ کو بہت کچھ کراتے, مجاہد بھی کرواتے ہیں, بزرگ بھی کراتے ہیں اور بڑے بڑے نیک بھی کراتے ہیں, لیکن کبھی جھوٹ نہیں جاتے. تو اس کے لیے طویلیں نکالتے ہیں, پورا نکالتے ہیں, کئی چیزیں یہاں نکالتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ہر کو ختم حدیث میں آیا ہے جنگ صحیح کرنا ہے تو محاذ میں جانے کے بعد یہاں گھر کا نہیں استعمال کرتے تھے. سمجھ آئی بات؟ یہ جو ہے محاذ میں استعمال کرنے کی چیز, لیکن محاذ کے بجائے یہاں گھر پہ جائے گرو کے ساتھ جھوٹ بول کر اپنا کام چلا دیتے. یہ جہاز ہے. کہا بادشاہ یہ جھوٹ نہیں بولتے, یہ جناب کے ہیں کہ تو کوئی کام نہیں کرتے, یہ حرام نہیں کھاتے, حرام کے قریب نہیں جاتے, اور یہ ایک دوسرے پر کام دیتے ہیں. کوئی چلا جاتا ہے جہاز پر یا کام پر تو پیچھے والے ان کے بچوں پر, ان کے گھر پر آنکھ اٹھا کے دیتے. ہمارے نصیبت تیار ہو کے بچاؤ اللہ کے راستے میں. دیکھو تمہارا قدم قدم نیکی ہوگا, ایک گناہ رہے گا, نیکی بڑھے گی, تم اللہ کے مقبول بندے بن جاؤ گے. یہ چیزیں بنا کے جاؤ, پہلے اللہ کے گھر میں بیٹھ کر سب چیزوں تباہ کرو. جو کچھ ہوا اللہ سے معافی مانگو, انسان بن جاؤ, ایک دوسرے کی دشمنی چھوڑ دو, ایک دوسرے کے ساتھ دعوت چھوڑ دو, منہ حسد چھوڑ دو, کینہ چھوڑ دو, پارٹی بازی چھوڑ دو, بھائی بن کے میدان میں آؤ. پھر جاؤ میدان میں, اللہ تمہاری قبول کرے گا. اگر یہ سارا سامان ساتھ لے گئے خدا کی قسم تمہارے خون قبول نہیں ہو. یہ سوال یہی چھوڑ دیا. سمجھے گا بات؟ بادشاہ ان ساری خوبیوں کے ساتھ یہ وہ لوگ ہیں جب پچھلی رات ہوتی ہے ان کی آنکھوں سے نیند اکھڑ جاتی, ان کی پیشانی زمین پر ہوتی ہے اور تم ان کے بھرتے ہیں زمین پر. کہتے یا اللہ ہم بڑے گنہگار, ہم بڑے بدکار, ہمیں معاف کر, ہمیں بخش دو. اور ہم کیا ہیں بادشاہ, ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں, زنا بھی کرتے ہیں, شراب بھی پیتے ہیں. اس کے ہمارے شراب نہیں پیتے, یہ مجھے بھول گئے, شراب نہیں پیتے, شراب پیتے ہیں اور ہر قسم کی برائی کرتے ہیں. اور اس موقع میں کہ اس کو ہٹایا جائے گا کبھی مجھے سمجھ آئی بات؟ پھر کیوں نہ ہم پڑھیں غالب پڑھیں؟ تو بادشاہ نے کہا تم سب لوگ انہیں پڑھانے پیش کیے تھے, اس قوم کے کیا نہیں کا جو اصل راز ہے وہ اس بوڑھے نے بتایا. سمجھ آئی بات؟ یہ تمہاری قوم, یہ تمہاری اصلیت ہے. پھر فرنگیوں نے سب سے پہلے تم سے یہ چیز چھین لی, ان باتوں سے تمہیں مجرم کر دیا, ننگا کر دیا. اس کے بعد جو تم نے دیا, تم کو دیا, تم نے لے لیا. یہ وہ جمہوریت کا ملک جس کو کسی مسلمان نے پہچانا تک نہیں. نہ رسول اللہ ہم کو خبر تھی, نہ صحابہ کو خبر تھی, نہ تابعین کو, نہ تبع تابعین کو, نہ ائمہ مجتہدین وغیرہ کسی کو پتہ بھی اس کا نہیں تھا کہ یہ کیا ہوتا ہے. لیکن انہوں نے تمہیں یہ چیز بخشی اور نے تمہیں ننگا کیا جو تم کو آراز تک کیا گیا اسلامی اتفاق سے, اسلامی دیواروں سے, اسلامی لباس سے تمہیں آراز تک کیا تھا, ان سے ننگا کر کے تمہیں یہ تو پڑ اپنے آپ کو سمجھ آئی بھائی بات. تو فرمایا
بات کی تعامل نہیں ہوتا، حکم کے قبول کرنے میں، کسی بات کے قبول کرنے میں تعامل نہیں ہوتا. دیر کرنا، انتظار کرنا، سوچنا کرنا، یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، یہ حقوق ہمارے ختم ہو جاتے ہیں. جب جا کے انسان اللہ کے راستے میں جان دینے کے لیے تیار ہو سکتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک مکے میں عقیدے کی دعوت دیتے رہے، عقیدہ صاف کیا. جتنی جماعت تیار ہوئی وہ سب سے پہلے مصیبتیں برداشت کرنے لگے، عذاب برداشت کرنے لگے، کئی جگہ ہجرت کر کے چلے گئے حبش کے دمکان. اسی طرح جب وہ وقت آیا کہ مدینہ منورہ میں آئے اور سکون حاصل ہوا، رفتے رفتے احکام صحیح سکھاتے ہوئے ان کو تیار کیا، اتنا تیار کیا کہ وہ روکے نہ روکے. یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 لوگوں کا جان میں قرآن داری کرنی گئی کہ اس کو بھیجوں یا اس کو بھیجوں. یہ کیا تھی؟ یہ تربیت کا اثر تھا، یہ ان کے خلوص کا اثر تھا. وہ بڑے بنائے وہ مجاہد تھے. ہم جو ہے پیمندی مجاہد، احساس کو کاٹ کر دوسرا لگا دیا. یہ نہیں لحاظ، اپنا عملی زندگی بناؤ. اخلاص ہمارا خاص ہمارا کا کام ہے، خاص عقیدہ. اور پھر شریعت کی پوری پابندی، کیونکہ لڑتے کس لیے؟ شریعت کو منوانے کے لیے یا کسی ملک حاصل کرنے کے لیے؟ یہ مجھے بتاؤ. ایک آدمی لڑتا ہے کہ میں یہ ملک حاصل کروں تو کیا یہ جہاد ہے؟ صدام نے حملہ کر دیا، کویت پر کا یہ جہاد ہے؟ کیا تھا اس کو؟ اگر جہاد تھا تو اسرائیل میں کرتا، کیوں وہ بھی کرتا ہے؟ تو وہاں گمان ہو سکتا ہے کہ اسلام کی غیرت چھوا گئی. یہاں کس کی غیرت آئی؟ اللہ کی غیرت آئی، اسلام کی غیرت آئی، قرآن حدیث کی غیرت آئی؟ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. وہی روسی اور امریکی تعلیم، رنگ کی تعلیم جو چھوٹی گئی، پڑھائی گئی، اس تعلیم کے دور پر میدان میں آنے کے لیے انہیں ہر بار استعمال کر رہے قوت کھڑے ملک گیری کی حوث کی تعلیم. مجاہد وہ ہے جو اللہ کے کلمے کے لیے لڑے. رسول اللہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں اس کی نہیں لڑا؟ آپ کو کوئی شہرت ہی نہیں کرتا ہے کہ ملک حاصل کرنا کچھ کرنا چاہیے. کون ہے جو اللہ کی من جاہد من قاتل بکلمۃ تکون کلمۃ اللہ یا ملک سبیل. اس کا لڑنا اس لیے ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، اللہ کا کلمہ بلند ہو. وہ ہے اللہ کے راستے، وہ ہے اللہ کے راستے. آج جو کشمیر میں ہو رہا ہے، افغانستان میں ہو رہا ہے، یہاں یہ کوئی تصور نہیں ہو سکتا کہ ملک گیری ہے. ملک گیری کا کوئی تصور نہیں ہو سکتا. محض اللہ کے علاقے خاص اللہ کے لیے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے. وہ جو مدارس تم نے رات بھائی نبی الاسلام نے کچھ باتیں سنی، کیا کیا ظلم ہو رہا ہے، اس سے زیادہ باتیں ہم نے وہاں بھی سنی خود کشمیر میں جاتی. اب مجھے بتاؤ یہ باتیں ان کو روکنے کے لیے کافی تھی؟ اپنی عزت و جہاد سے روکنے کے لیے کافی تھی، لیکن ان کی اپنی ہوش نہیں تھی. اور چھوٹی تو چھوڑ دیتے خدا کی قسم. میں یہ دعویٰ کرتا ہوں اگر یہ حوث کے لیے لڑتے تو ان مظالم کی بنا پر وہ کھنڈ پر ڈالا جان چھوڑا دو. نہیں ہٹیں گے پیچھے جب تک اسلام قائم نہ ہو. تو یہ ہے اللہ کی